بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چکن جو مارکیٹ سے ملتا ہے جسے برائلر چکن کہتے ہیں، اس کو کھانے سے کانسٹیپیشن ہوتا ہے۔ یہ میں کچھ عرصہ پہلے میں چکن کھاتا رہا ہوں، کیونکہ میں ظاہر ہے ایکسرسائز کرتا ہوں تو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو جب تک میں چکن کھاتا رہا مجھے کانسٹیپیشن کا پرابلم رہا۔ کافی عرصے تک میں کھاتا رہا، تقریباً کہنا چاہیے کہ سال سے زیادہ عرصہ میں چکن کھاتا رہا ہوں ریگولر بیسس پہ۔ اس سے پہلے تو میں کبھی کبھار کھاتا تھا نا، تو جب تک میں کھاتا رہا چکن مجھے سیویئر کانسٹیپیشن کا پرابلم رہا ہے۔ پھر کچھ عرصہ آیا کہ میں نے کہا اب میں چکن نہیں کھاتا، کیونکہ ظاہر بندہ ایک ہی چیز کھا کے بور ہو جاتا ہے۔ میں نے گوشت کھانا شروع کر دیا۔ چکن میں نے اپنی ڈائٹ سے ہٹا دیا۔ ریگولر صرف گوشت ہی کھاتا تھا جب بھی ضرورت ہوتی تھی پروٹین کے لیے، تو گوشت میری ڈائٹ سے بالکل ختم ہو گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ یار میری تو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے، مجھے تو پرابلم اب نہیں ہو رہی کانسٹیپیشن کی پرابلم میری ختم ہو گئی۔ تو تب مجھ پر یہ چیز ثابت ہو گئی کہ جو کیا کہتے ہیں چکن جو ہے نا، برائلر چکن، یہ کانسٹیپیشن کریٹ کرتا ہے میرے لیے۔ اب دوسروں کے لیے کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ ہر بندے کا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے میرے گھر میں بہت سارے لوگ چکن کھاتے ہیں، وہی چکن کھاتے ہیں، بٹ ان کو یہ پرابلم نہیں ہوا، صرف مجھے ہوا۔ اس کا مطلب ہے اس کا مجھ سے کچھ کیمیکلی ریئیکشن کچھ ایسا ہے چکن کا میری باڈی کے ساتھ کہ وہ کانسٹیپیشن کرتا ہے۔ ہو سکتے ہیں دوسرے لوگ کھاتے ہیں ان کو کچھ اور پرابلمس سمٹمز کریٹ کرتے ہوں، کچھ اور بیماریاں کریٹ کرتے ہوں وہی چکن، یہ ممکن ہے۔ تو جیسے دودھ میں لیکٹوز کا پرابلم ہوتا ہے بعض لوگوں کو، آٹے میں گلوٹن کا پرابلم ہوتا ہے بعض لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح چکن سے مجھے یہ پرابلم ہوا کہ سیویئر قسم کی، یعنی کہ اتنی سیویئر کہ جس سے اوپر سیویئر کیا کہتے ہیں اس کو، حد ختم ہو جاتی ہے، اتنی سیویئر کانسٹیپیشن مجھے رہی، اتنی سیویئر آخری حد والی کانسٹیپیشن کا یعنی کہ پرابلم مجھے رہا ہے۔ اس لیے جب میں نے چھوڑ دیا چکن اور میں نے گوشت کھانا شروع کر دیا ریگولر بیسس پر، جب بھی یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کانسٹیپیشن گوشت کھانے سے ٹھیک ہوئی، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھ پر یہ ثابت ہوا کہ کانسٹیپیشن چکن چھوڑنے سے ٹھیک ہوئی ہے۔ تو اصل جو کانسٹیپیشن کی جڑ تھی وہ چکن تھا، تو چکن چھوڑا تو یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو اس لیے اگر آپ میں سے بھی کسی کو کانسٹیپیشن کا پرابلم ہے تو وہ ضرور ڈائٹ میں چکن تو کھاتا ہوگا کبھی کبھار، تو یہ ہو سکتا ہے کہ چکن سے ہوتا ہو۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی ہم پر ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے اب میرے لیے کانسٹیپیشن چکن سے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے کانسٹیپیشن کسی خاص ڈائٹ کھانے سے ہوتا ہو، یہ بھی امکان موجود ہے۔ تو اس لیے بندے کو ذرا ڈائٹ میں چینجز لانے چاہیے، اس سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے مجھے ایک زمانے میں ایک ایسا وقت تھا کہ مجھے چیسٹ میں ہمیشہ پین ہوتا تھا، چیسٹ کی سائڈ پر بھاری پن فیل ہوتا تھا ہمیشہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یار یہ کیا ہو رہا ہے، میرے چیسٹ کا ہمیشہ بھاری پن ہوتا ہے۔ تو ایک دن اچانک میرے خیال آیا کہیں یہ کوئی جو میں گھر میں کوکنگ آئل استعمال کرتا ہوں اس کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ہم کون سا کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں، نہیں سوری میں غلط بول گیا، خیال نہیں آیا۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد کافی عرصہ یہ درد رہا، تو اچانک میرا درد ٹھیک ہو گیا چیسٹ کا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو میں نے کہا یار یہ میرا درد تو ٹھیک ہو گیا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ کیا مسئلہ ہوا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ ڈائٹ میں مجھے لگتا ہے کچھ چینجز آئی، اور اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں چیک کروں کہ کہیں یہ کوکنگ آئل کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ ہم نے کون سا کوکنگ آئل استعمال کرتے تھے۔ اس وقت میں اتنا اویئر نہیں تھا، ہیلتھ کانشیس زیادہ نہیں تھا، تو میں اپنی ڈائٹ کے اتنا نظر نہیں رکھتا تھا۔ تو میں نے پھر اس وقت میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ بھئی پہلے ہم گھی استعمال کرتے تھے، جو دیسی گھی ہوتا ہے وہ نہیں، دوسرا جو بازار سے مارکیٹ سے گھی ملتا ہے وہ ہم اپنی ڈائٹ میں استعمال کرتے تھے، سالن میں، دال میں، جو بھی چیز بناتے ہیں۔ اور اب ہم جناب اس کی جگہ ہم کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں، ویجیٹیبل کوکنگ آئل۔
تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اچھا تو یہ چیز تھی کہ وہ جب تک میں گھی استعمال کر رہا تھا وہ میرے چیسٹ کے لیے پرابلم کر رہا تھا. تو خیر بہرحال یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے حساب کتاب. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ جب بیماریاں آتی ہیں وہ خوراک سے ہی آتی ہیں. تو خوراک میں چینجز لانی چاہیے، کوئی چیز چھوڑ دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس طرح تاکہ بندہ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے اپنے اوپر، ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے کہ یار یہ میں چیز کھا رہا ہوں، اس کو میں چھوڑ کر دیکھتا ہوں. اب جیسے کافی سے بھی مجھے پرابلم ہوتا ہے. کافی میں اگر پیوں تو اس سے میرے ہارٹ کی جو ہوتی ہے نا پیلپیٹیشن کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، ہارٹ کی جو بیٹنگ ہوتی ہے اس میں ردم میں تھوڑا سا چینج محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار نا کافی پینے سے. تو اس لیے میں کافی بھی نہیں پیتا. تو یعنی کہ بندہ جو چیز کھاتا ہے نا اس کا سمٹم اس کو فیل ہونا چاہیے، تجربہ کرنا چاہیے کہ اس سے مجھے کیا ہو رہا ہے. اب چکن چونکہ کھا رہا تھا، ساتھ میں اور چیزیں بھی بہت ساری کھا رہا تھا، تو اب سمجھ تو نہیں آ رہی تھی نا کہ یار یہ مجھے کانسٹیپیشن کیوں ہو رہی ہے. لیکن وہ جب ڈائٹ میں سے چکن ہٹ گیا، باقی ساری چیزیں کھا رہا ہوں اور چکن کی جگہ گوشت بھی ایڈ کر دیا کیونکہ ظاہر ہے پروٹین لینی تھی. تو اس وقت جب کانسٹیپیشن ٹھیک ہو گئی تو پتہ چلا کہ یار اصل مسئلہ تو چکن میں تھا. یہ تھا میرے لیے پرابلم. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب بہت سارے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، وہ مفت میں لوگوں کو مشورے دیتے رہتے ہیں، ویڈیوز بناتے رہتے ہیں انفارمیشن. تو ان کی انفارمیشن کے لیے بھی یہ میں اپنا ایک زندہ مثال موجود ہے، ایک ایکسپیریمنٹ مجھ پر یہ ہو چکا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ اگر کسی کو کانسٹیپیشن ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کسی خاص اسپیسیفک ڈائٹ سے ہو رہا ہو، تو وہ ڈائٹ ہٹانی ہے. ٹھیک ہے نا، ڈائٹ، کیونکہ یہ میں نے سنا ہوا ہے کہ کانسٹیپیشن اپنی ذات میں کوئی بیماری نہیں ہے. بیسیکلی یہ کسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، اس کا کاز کچھ ہوتا ہے، کچھ جسم میں کچھ پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے. تو وہ ظاہر ہے خوراک ہوتی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں بھائی فائبر ڈائٹ میں نہیں ہے یا یہ نہیں وہ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فائبر تو میں اتنا استعمال کرتا نہیں ہوں ابھی بھی. فائبر میں مطلب صرف میری ڈائٹ میں جو چینج آیا ہے وہ صرف چکن ہٹائے اور گوشت آ گیا ہے. تو فائبر تو جیسے چکن میں بھی نہیں تھا، گوشت میں بھی فائبر اتنا نہیں ہوتا. تو یہ صورتحال ہے، اس لیے میں یہ تبدیلی اپنی ڈائٹ میں محسوس کر رہا ہوں اور اچھی چیز ہے یہ. ٹھیک ہے، تو بس یہ میں نے آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں سے یہ بات شیئر کرنی تھی. بہت شکریہ، السلام علیکم.